یہاں جو پتھر لگا ہے مکے میں اس کا نام ہے حجر اسود. وہ پتھر جو شیو جی کے ساتھ سیدھے سورگ سے پرتھوی پر آیا تھا. شیو پاروتی کا ایک ہی جوڑا آیا نا سنسار میں, اور سب سے پہلا گھر وہاں بنا, اور اسی میں وہ پتھر لگا ہوا ہے جس کو ہمارے ہندو بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شیو جی کا پرتیک ہے. وہ شیو لنگ نہیں ہے, لنگ تو ہوا باڈی کا ایک حصہ, وہ ہے شیو لنگ. وہ پرکٹ چناؤ چن جو شیو جی کے ساتھ سیدھے سورگ سے پرتھوی پر آیا, وہ اس میں لگا ہے. اس کو چومتے بھی ہیں, اس کے درشن بھی کرتے ہیں, مگر وہاں لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوتا. بالکل بھائی جس کی باری آئے وہ چوم لو. پوری رات پورے دن پوری دنیا کے لوگ جاتے رہے تو وہ چومتے ہی. زین راٹھور, کانپور, یو پی, انڈیا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کعبے میں شیو لنگ کی حقیقت بتا دیجئے. کعبے میں شیو لنگ کی کیا حقیقت ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے. برا لگنے کی بات نہ جانے کیسے ہے یہ. اب ہماری ہی اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں پر 360 بت تھے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ. ہم نے تو یہ بات پڑھ کے آنکھیں ہماری جو ہے جواب دے گئیں, سن کے کان پک گئے. ہماری سمجھ میں تو کئی دفعہ آیا کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں اگر 360 بت تھے تو بت کہاں ہوتے ہیں؟ تو پھر مندر ہوا کرتا تھا نا, یا نہیں؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم سچی بات بولتے ہیں. جب ہماری سچی بات مسلمانوں کے فیور میں نہیں جاتی تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے. اور جب ہم سچی بات ہندوؤں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں لڑانے کے لیے آیا ہے. ابے ہم تو سچ بول رہے ہیں. اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو 360 بت کہاں سے آئے؟ اب رہ گئی بات کہ شیو لنگ کہاں سے آیا. تو میرے بھائی شیو لنگ جو ہے شنکر بھگوان اپنے ساتھ سورگ سے لائے تھے. اب میں اسلامی زبان بولوں, آدم علیہ السلام حجر اسود اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے. بات تو ایک ہی ہے. شیو لنگ, شیو کا مطلب ہوتا ہے شنکر بھگوان جس کو ہم کہتے ہیں آدم, اور لنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر. تو آدم علیہ السلام جو پتھر لائے, شیو لنگ کا یہ مطلب ہے. اب شیو لنگ کی بات آئی ہے تو میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. دیکھو جی, اصل شیو لنگ تو کعبے میں لگا ہے. اس کی نقل کے اوپر بھی بہت سارے مندروں میں شیو لنگ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح کا ایک شیو لنگ جو ہے وہ پاکستان میں سندھ میں ایک جگہ ہے عمر کوٹ. عمر کوٹ پاکستان میں ایک مندر ہے وہاں, تو وہاں بھی ایک شیو لنگ لگا. 360 وہاں پر انہوں نے مجسمے بنائے. 360 ہی کیوں بنائے میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, 360 ہی کیوں بنائے؟ وہ 360 اس لیے بنائے کہ آدم صفی اللہ نے ان کو سکھایا تھا ایک تعلیم تو تمہاری ظاہری ہے, دوسری تعلیم تمہاری باطنی ہے, جس کے اندر ہر دور میں 360 ولیوں کا محکمہ ہوگا. آج تک مسلمانوں میں یہ 360 ولیوں کا ہر دور میں محکمہ چلا آ رہا ہے, جس کا جو ہیڈ ہے وہ غوث الزماں ہوتا ہے. اس کے نیچے 3 قطب ہوتے ہیں, پھر 40 ابدال ہوتے ہیں, پھر 120 ابرار ہوتے ہیں, پھر نخبہ زنجبہ, یہ سارے مل کے 360 ولیوں کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی 360 مجسمے اسی طرح بنائے تھے اپنے ولیوں کے. تم کو کیا پتا سناتن دھرما کیا ہے, ہندو دھرم, نہ تم کو پتا نہ ہندوؤں کو پتا. ایسے ہی چول مارتے رہتے ہیں سب. ہندوؤں کو بھی کدھر پتا ہے وہ 360 بت کیوں تھے, وہ تمہارے مسلمانوں میں 360 ولی کیوں ہوتے ہیں ہر دور میں. تو ان کا ان سے رابطہ نہیں تھا نا ولیوں سے, اس لیے 360 کے انہوں نے مجسمے بنا کے رکھے تھے. اور شیو لنگ اٹھا لیا تھا جبریل علیہ السلام نے. اب وہ کہتے کہ جو اس کے اندر صورت ہے رب کی, اب تو ہم اس سے محروم ہو گئے. چلو جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا نا شیو لنگ میں اس کی صورت کو, اسی کی طرز پر بناتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ صورت تو اسے مل ہی جائے گی. اس لیے پھر یہ 360 وہاں پر مجسمے بنا کے رکھ دیے, اور یہ پھر کہانی چلتی رہی. یہ کہانی جو ہے چلتی رہی, اور کچھ عرصہ بعد جو ہے ہندو تھے اس دور کے, انہوں نے تو اپنے ولیوں کے اوتار کے ان کے مجسمے بنا کے رکھے تھے نا, سمجھے. یہ جو آ گئے نا شر پسند, کچھ یہودیوں میں سے کچھ عیسائیوں میں سے,
انہوں نے اپنے ماں باپ داداؤں کے مجسمے بنا کر رکھنا شروع کر دیے، اور اپنے ماں باپ، کسی کا دادا، کسی کا پڑدادا، اس کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اب تمہیں تو قرآن سکھانے والا کوئی ہے نہیں نا، تم نے سب کو لپیٹ دیا۔ تم نے کہا یہ ہندو بھی کافر ہے، وہ ہندو کدھر سے کافر ہے؟ وہ تو اسی مورت کو پوج رہے ہیں نا جو رب کی ہے۔ وہ جو بعد میں یہودی آئے شر پسند، سارے یہودی نہیں، کچھ جنہوں نے اپنی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی، جن عیسائیوں نے اپنی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے دادا کے، کسی نے اپنے ماما کے، چچا کے بت بنا کے رکھ دیے وہاں پہ، اور پھر جناب وہ آتے اور اپنا شجرہ نسب بیان کرتے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، تیری یہ شان ہے، تیری وہ شان ہے، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا۔ یہ جو ہے پوجا پاٹ ہونے لگی رشتہ داروں کی، رب کا تو نام ہی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیت نازل کی، صحابہ کرام کو کہا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم یہاں اپنے آبا و اجداد کا کرتے تھے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، کہ یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ اب ہندو کے بارے میں تمہیں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ سالا کافر ہے، تو تمہیں تاریخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ یا تو کسی کے سینے میں شیولنگ ہو، وہ جھانک کے دیکھے بتائے کیا ہوا ہے، تب تو پتہ چلے۔ تو بت کی پوجا کرنا حرام کیوں کہا اسلام نے؟ کہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے، اس بت کی جو رب کا نہیں ہے، جو تم نے اپنے ماتا پتا کو بنا کے بٹھا دیا ہے وہاں پر۔ ہاں، اپنے پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس، ان کے بت بنا کے بٹھا دیے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ تمہیں کیا دیں گے، اور جو اس کی اپنی مورت تھی اس کے بارے میں تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ مکہ مکیشور مہادیو کا مندر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ اس مہادیو کی پوجا کرتے تھے۔ حجر اسود ہندوؤں کا شیولنگ ہے، جس کو مسلمان حج کے موقع پر اس کو پوجتے ہیں، چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے